جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد شبہ عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان شبہ عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں
اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں روئے گی جو شبیر کی ماں، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں، سر کے بعد باؤ اللہ رسول اللہ۔ شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاہ اس حسین، دیس حسین، دی پناست حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بیربل، جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بیربل، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، لے چل مجھے تو اکبر مہروں کی لاش پر، اے اسب باوفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے دلدل سوار دے،
قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے نشے کے زخم کو تا صدمے ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، بو سونگ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں، بیٹھا جو ذوالجنا تو آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے، جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بیروبر، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجرمین خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرمین خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر ثنا آقا دیکھا، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، میں نے دیکھا لی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا لی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی
اکبر کا کلیجہ دیکھا، ایک گٹری شہیدی پوشت پہ لائے، اس میں ایک گٹری شہیدی پوشت پہ لائے، اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، گر پڑے سیب نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑے سیب نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، بیردہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بیردہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب جڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے بعد، سب جڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد، صبح
عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد؟ کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد؟ اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوگے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد؟ لاش عباس کی دریا سے اٹھا لا، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب اٹھے گی سکینہ کی فغان عصر کے بعد؟ اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کی ماں عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد؟ روک لو اپنا قلم چوم کے رکھ دو نیر، روک لو اپنا قلم چوم کے رکھ دو نیر، کیسے لکھو گے غموں کا وہ بیان عصر کے بعد؟ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرائے گی زینب
برباد الہی کیا تباہی ایک دن میں بھرے گھر کو لٹا ہے زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے یہ سب لوگ کے بازو میں ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان راسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب بر محمد وآل محمد صلوات نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد
المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. صلی محمد وعلی محمد. اجان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ 7ویں مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور اگر میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل آخر بیان میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ولایت وہ ولایت ہے جو نہ انسانوں پر بلکہ چرندوں پر، پرندوں پر، درخت پر، پانی پر، ہر چیز کے اوپر اس ولایت کو اختیار حاصل ہوتا ہے. اور آپ نے آپ کی خدمت میں 1-2 مثالیں پیش بھی کی. وہ چوٹی والا تذکرہ یا وہ پرندے کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جہاں امیر کائنات نے اپنے اختیار ولایت کو بتایا. آج بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ ولایت آ جاتی ہے ان لوگوں کا مزاج کس طریقے کا ہو جایا کرتا ہے، یا وہ لوگ کس طریقے کے ہو جایا کرتے ہیں. تاریخ نے لکھا، آپ دیکھیں کہ جب امیر کائنات کو ظاہری خلافت ملی، ورنہ یہ تو ظاہری تاریخ کا تذکرہ ہے، ورنہ ولایت تو روز اول سے آپ کو حاصل تھی اور ہر مخلوق کے اوپر حاصل ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب لوگ اپنے کیے سے یہ امت نادم ہو گئی، امیر کائنات کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے. مولا کائنات مدینے کے باہر ایک باغ میں اپنی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے، کچھ اس میں نقص پیدا ہو گیا تھا، سل رہے تھے. جب یہ امت پہنچی، اچھا صرف ایسا نہیں جوتیاں بلکہ لباس بھی مولا کا کچھ طریقے کا ہوا کرتا تھا. یہ قناعت ہے، زہد ہے. ایک بار گزر رہے تھے کہ لباس پھنسا اور پھٹ گیا. سامنے درزی موجود تھا، درزی کو دیا، درزی ایک طرف سے سلتا تھا، دوسری جگہ سے وہ پھٹ جاتا تھا. اس نے کہا کہ مولا یہ لباس آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. مولا نے کہا خدا کا شکر ہے میں اس لباس کا ساتھ دے رہا ہوں. یعنی وہ نہیں دے رہا ہے تو کیا ہوا، میں تو دے رہا ہوں. اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مولا نے ہمیں اچھے کپڑے پہننے سے، اچھا لباس پہننے سے منع کیا. اب غور کریں، کون سا باپ ہے جو بچے کی کامیابی پر خوش نہ ہو؟ کون سا امام ہے جو اپنے امتی کے اچھے رہنے پر خوش نہ ہو؟ خیر یہ باتیں اس لیے نہیں، وہ تو ان کے عرفان کی منزل ہے، زہد کے مسائل ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ کیوں لباس ایسے پہنا. بلکہ تاریخ امامت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو بعض اوقات ایسے بھی آئے جہاں ائمہ نے شایان شان لباس بھی زیب تن کیا، شاہوں والا کپڑا بھی پہنا. خیر اپنے اپنے وقت کے حالات. امت آ گئی. تاریخ میں لکھا کہ جب لوگ آئے ہیں امیر کائنات کی خدمت میں، کہا ہم سے غلطی ہو گئی،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلافت آپ کے حوالے کر دیں۔ پہلا جملہ امیر کائنات کا کیا تھا؟ امیر کائنات کہتے ہیں کہ کل مجھ میں کیا برائی تھی جو آج ختم ہو گئی ہے، کل کیوں مجھے قبول نہیں کیا جو آج میرے پاس آئے ہو۔ اب غور کر جانے گرامی، کہا نہیں کوئی برائی نہیں تھی، بس ہم اپنے کیے سے نادم ہیں۔ امیر کائنات کا اگلا جملہ تھا، مولا کائنات کہتے تم جس خلافت کو، جس اقتدار کو مجھ تک لے کر آئے ہو، اس کی حیثیت میرے سامنے اس جوتیوں سے کمتر ہے۔ جملے تھے امیر کائنات کے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امیر کائنات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا ہم کل میدان محشر میں بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے کہ ہم تو لے کر آئے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ خیر ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب یہ بات آئی تو امیر کائنات نے کہا کوئی بات نہیں، اگر خدا کا مسئلہ ہے تو میں اس ولایت و خلافت کو، ولایت نہیں خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ پتہ ہے امیر کائنات نے کیا کہا؟ نہ، یہ بیعت کو اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ مدینے کے حدود میں کسی باغ میں بیعت لے لی جائے، چلو مسجد نبوی میں چل کر بیعت لینا۔ عزیزان گرامی، گویا امیر کائنات یہ سمجھا رہے تھے کہ جب خلافت الہیہ ہو تو کمروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں، باغوں میں بیعت نہیں لی جاتی، بلکہ بھرے مجمع میں بیعت لی جاتی ہے، چاہے وہ میدان غدیر کا مجمع ہو یا مسجد نبوی کا مجمع ہو۔ خیر ساری باتوں کو چھوڑتے ہو، جو بات مجھے پیش کرنی ہے، مولا کائنات تخت خلافت پر آ گئے۔ آج بھی جو لوگ زیارتوں پہ گئے اللہ انہیں بار بار زیارتیں نصیب کرے، اور جو لوگ نہیں گئے انہیں جلد از جلد نصیب کرے۔ آپ جائیے تو مسجد کوفہ میں آج بھی ایک مقام ہے دکۃ القضاء کے نام سے، جہاں 2 رکعت نماز مستحب بھی ہے۔ اس دکۃ القضاء پہ وہ مقام ہے جہاں مولا کائنات بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ غور سے دیکھیے گا، جب ولایت آ جاتی ہے تو پھر مزاج کیسا ہو جاتا ہے، پھر انداز کیسا بن جاتا ہے۔ بیٹھے ایک وقت امیر کائنات فیصلے کر رہے ہیں، ایک حبشی غلام امام کی خدمت میں آیا۔ حبشی ہے، ہو سکتا ہے چہرے سے کالا ہو، لیکن ولایت راسخ ایسے آئی ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، ورنہ اور ایسا نہیں ہے کہ حبشی ہے تو مولا کا یہاں رنگ نسل نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب جون جیسے اصحاب امام حسین کے ساتھ موجود تھے، مولا میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، لیکن وہ قربانی عطا کی کہ وہ نور چہرے سے ساتے ہوا ہے کہ بعد کربلا بھی لوگ دیکھتے رہ گئے کہ کون ایسا شہید ہونے والا ہے جس کے چہرے انور سے اس قدر نور ساتے ہو رہا ہے کہ جو آسمان کی شعاؤں سے جا کے مل رہا ہے، سورج کی شعاؤں سے۔ خیر آیا آگے کہتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے چوری کر لی۔ مولا کہتے ہیں جیسے اس نے مولا سے کہا کہ میں نے چوری کر لی، تاریخ نے لکھا کہ مولا نے اپنے رخ کو موڑ لیا، وہ گھوم کر ادھر سے آ گیا۔ کہتا مولا مجھ سے چوری ہو گئی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ اب غور کریں، مولا نے اس طرف رخ انور کو موڑا، گھوم کر ادھر سے آ گیا۔ مولا چوری ہو گئی ہے، آپ مجھے سزا سنا دیں۔ جب مولا نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک مرتبہ مولا کہتے ممکن ہے تم نے مجبوری میں چوری کی ہوگی۔ کہا نہیں مولا کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مولا کہتے ممکن ہے تمہیں شریعت کا حکم معلوم نہ ہوگا۔ کہا نہیں مولا شریعت کا حکم بھی معلوم تھا۔ اب غور کر جانے گرامی، ہو سکتا ہے کسی نادانی میں، کسی بھولے پن میں، کسی بھول سے تم نے چوری کر۔ کہا نہیں مولا ایسا بھی نہیں تھا، جان بوجھ کر چوری کی تھی۔ اچھا شریعت کا حکم سنا دو، فقہ کا مسئلہ ہے، آپ جا کر مسئلہ دیکھیں۔ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے شریعت میں ہمارے پاس 2 طریقے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر گناہ چھوٹا ہے تو 2 عادل گواہ، اور اگر بڑا گناہ ہے تو 4 عادل بھی مانگے جاتے ہیں زنا وغیرہ کے مسائل میں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ خود گنہگار، خود مجرم آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ اور یہ وہی مرحلہ ہے
کہ مولا کیا کرے، مجبوری میں کیا ہوگا، شریعت نہیں جانتے ہوں گے، بھولے سے کر لیا ہوگا۔ ہر دلیل کو مولا کی رد کیا، کہا نہیں مولا جان بوجھ کر چوری کی، یہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤ، ایک جملہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، جب کسی مومن کی کوئی برائی، مومن کی کوئی غلطی تم تک پہنچے، شریعت کہتی ایک نہیں 70 تعویلیں کیجئے۔ اب غور کریں جانے گرامی، امیر کائنات کا انداز دیکھیے، کردار سے سبق لیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھائی کی برائی ہم تک پہنچی، بجائے اس کے کہ اس کو چھپا دیتے، بجائے اس کے کہ اس کو دبا دیتے، اسے اتنا بڑا کر بنا دیتے ہیں تاکہ سننے والا سنے تو 2 باتوں کو 4 باتیں بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اگر کسی مومن بھائی کی برائی تم تک پہنچے تو ذمہ داری کیا ہے، اسے بڑھاوا نہیں دینا ہے، 2 باتوں کو 4 باتیں نہیں بنانا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنا اسے چھپاؤ، اس کی تعویلیں کرو۔ بے فلاں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مجبور رہا ہوگا، یہ تو کام مولا کر رہا ہے، آپ نے خود دیکھا، شریعت کا حکم نہیں معلوم ہوگا، مجبوری میں کیا ہوگا، بھول کے کیا ہوگا۔ غور کر جانے کے تو ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اگر کسی مومن بھائی کی کوئی برائی تم تک پہنچے تو اسے مائک میں، اسے چوراہے پر، اسے بڑا چڑھا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے چھپانے کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے تعویلیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اور کریں خیر، جب اس نے اعتراف کر لیا، مولا کی ہر دلیل کو رد کیا، نہیں مولا ایسے نہیں، یہ سب سمجھ کے کیا ہے، مولا نے کہا پھر تو تم پر حکم لاگو ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا اعتراض بھی ہمارے بعض فقہی مسائل سے، بھئی پھانسی کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا، سنسار کی سزا، جان گرامی بھئی گناہ تو اس نے کیا ہے، ٹھیک، اب سزائیں کیوں رکھی گئی؟ یاد رکھیے اگر وہ دنیا میں سزا نہیں بھگتے گا تو پھر عدل خداوندی کا تقاضا یہ کہ اسے آخرت میں سزا دی جائے، لہذا شریعت نے آ کر دنیا ہی میں سزائیں رکھ دی کہ دنیا کی سزائیں آسان ہے، بجائے اس کے کہ آخرت میں سزا بھگتنی پڑے۔ اب غور کریں، کا جرم کا اعتراف کیا ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب ولایت دیکھیں کس طریقے سے ولایت راسخ آتی ہے تو ہوتا کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات عرض کروں، غالباً 7 امام کے زمانے میں حاکم وقت کے پاس یہ فیصلہ آیا تھا، ایک چور لایا گیا تھا اور یہاں بحث چھڑی تھی کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ بعض علماء کہہ رہے تھے کہ اس مونڈے سے کاٹ دیے جائے، بعض کہہ رہے تھے کونی سے کاٹ دیے جائے، بعض کہہ رہے تھے کلائی سے کاٹ دیے۔ جب بحث نہ سلجھی تو کہا کہ جاؤ امام کو بلا کے لاؤ۔ غالباً جہاں تک ذہن خطا نہیں کر رہا ہے 7 امام کا زمانہ تھا۔ امام کو لایا گیا، کا قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، کہاں سے ہاتھ کاٹے جائے؟ مولا نے کہا صرف اس کی انگلیاں کاٹی جائے۔ حاکم وقت کہتا ہے کوئی دلیل بھی ہے؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، مولا نے آیت میں لکھا تھا کہ سجدے کی چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ مولا نے کہا ہتھیلی سجدے کا واجب رکن ہے، ہتھیلی نہیں کاٹی جا سکتی، صرف انگلیاں کاٹی جائے گی۔ اب غور کریں، خیر مولا نے حکم دیا کہ اس کا جرم ثابت ہے، اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ جو لوگ مامور ہوتے تھے اس آنے والے حبشی غلام کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اچھا، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ انگلیاں کاٹنے، مولا نے انگلیاں کاٹی ہیں، اس نے انگلیاں اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور لے کر مسجد کوفہ سے باہر نکلا۔ اچھا، بعض لوگ منافق ہوتے ہیں اور ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا ملے کہ ان لوگوں میں آپس میں یا امیر کائنات کے خلاف انہیں بھڑکا دیا جائے۔ ابئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جیسے اس حبشی کو نکلتے ہوئے دیکھا، کہا آج اچھا موقع ہے، بڑا علی کا دم بھرا کرتا تھا، آج اسے علی کے خلاف کر دیا جائے۔ آج علی نے اس کی انگلیاں کاٹی۔ تاریخ کہتے قریب آیا اور تجاہل عارفانہ کے ساتھ، یعنی ایک چیز جانتے ہوئے جہالت کا اظہار کر کے کہتا ہے کس نے تمہاری انگلیاں کاٹی؟ غلام بھی وہ غلام تھا کہ ولایت راسخ آ چکی تھی۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قطع یمینی سیف اللہ المدلول،
اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو سیف اللہ ہے، قطع یمینی زوجۃ البطول، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو بطول کا شوہر ہے، قطع یمینی فاتح الخیبر والبدر، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو فاتح خیبر و بدر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قطع یمینی یعصوب الدین، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو یعصوب الدین ہے، قطع یمینی غر المحجلین، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو چمکتی ہوئی پیشانیوں کا امیر ہے، قطع یمینی امیر المؤمنین، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو امیر المؤمنین ہے، قطع یمینی امام المتقین، اس نے میرا ہاتھ کاٹا جو امام متقین ہے۔ تاریخ کہتی ہے 70 فضیلتیں اس نے امام علی کی بیان کی، ہر ایک جملے میں ایک فضیلت بیان کرتا جاتا تھا اور امام کی فضیلتیں بیان کرتا جاتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ادھر سے امام حسن کا گزر ہوا، امام حسن نے شمارے کے کو اس منظر کو دیکھا، بابا کو خبر دی، جیسے امام علی نے دیکھا کہ وہ حبشی غلام ہیں، انگلیاں کاٹنے کے بعد امیر کائنات کی قصیدے پڑھ رہا ہے، فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا امام علی کہتے ہیں بیٹا حسن، ولدی الحسن علیک امک الاسود، اے بیٹا حسن تم پر ضروری ہے کہ اپنے چچا کو بلا لے آؤ، اوروں کا چچا بننا اور ہے، امام حسن کا چچا بننا اور ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی تو بات تمام نہیں ہوئی۔ تاریخ نے لکھا امام حسن آئے، آ کے کہتے ہیں آپ کو بابا نے طلب کیا ہے، کٹی ہوئی انگلیاں لے کر دوبارہ مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے مولا آپ نے بلایا۔ اب دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں، جب ولایت مان لی جائے۔ اب وہ کر خود مولا کا ایک جملہ ہے، مولا کہتے ہیں اگر میرا کوئی دشمن ہو اور اسے دنیا کی ساری دولت دے دی جائے تب بھی وہ میرا محب نہیں ہو سکتا، اور اگر میرا کوئی محب ہے اسے دنیا کی ساری دولت لے لی جائے تب بھی میری محبت کا اقرار کرتا رہے گا۔ ہوا کیا؟ واپس مولا آپ نے بلایا، کہاں بلایا؟ کہ میں نے تمہاری انگلیاں کاٹی، کہا مولا جانتا ہوں انگلیاں کاٹی، کہ بجائے اس کے کہ تم مجھے برا بھلا کہتے میری شان میں قصیدے پڑھ رہے ہو۔ ولایت دیکھیں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولا انگلیاں آپ نے اپنے سے کاٹی یا حکم خدا کی بنا پر کاٹی؟ مولا کہتے تو بھی جانتا ہے کہ حکم قرآن کے مطابق عمل کیا۔ کیا کہتے ہیں پتہ مولا؟ اگر شکایت ہوگی تو خدا سے ہوگی، آپ سے کیوں؟ اب غور کریں جانے کیا یہ ہے ولایت جب راسخ آ جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب اس نے اس طریقے کے کلمے کہے، مولا نے ایک کپڑا اس کے ہاتھ پہ رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے حق میں دعا کی۔ تاریخ نے لکھا جو انگلیاں کٹی ہوئی تھی پھر سے جڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ادھر ولایت یہ تھی کہ حکم کو اجرا کر دیا جائے، ادھر ولایت یہ ہے کہ کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جان گرامی ولایت کے اختیار ہیں، اور مقابل میں وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے یہاں ولایت راسخ آ جاتی ہے پھر حکم شریعت سے بھاگا نہیں کرتے، پھر حکم شریعت کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ معصوم تو نہیں تھا، گناہ کے امکانات تو تھے، لیکن اس کے باوجود بار بار اصرار تھا کہ گناہ ہو گیا ہے آپ سزا دیں۔ اچھا ایسا نہیں کہ ولایت صرف مردوں سے مخصوص، عورتوں میں بھی۔ تاریخ نے لکھا اسی دقت القضا پہ ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے مولا میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں گناہ کر بیٹھی۔ مولا نے ہو بہو انداز اپنا ادھر سر پھیرا ادھر سر پھیرا، تعویلیں کرنا شروع کی، غلطی ہو گئی ہوگی تم سے، تم نے نہیں سمجھا ہوگا۔ ساری تعویلوں کے بعد وہ بھی یہ کہتی رہی طاہرنی، مولا غلطی ہو گئی آپ مجھے پاک کر دے۔ جب زیادہ اس نے اصرار کیا تو مولا نے کہا کہ ایسا تو نہیں اس غلطی کی بنا پر تمہارے شکم میں کوئی بچہ ہو؟ کہ مولا شکم میں بچہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں مولا کا بھی انداز دیکھیں، مولا کہتے کوئی بات نہیں، جاؤ بچے کی ولادت ہو جائے تب واپس آنا۔ چلی گئی۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی مجرم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جاسوس لگائے جاتے ہیں، اس کے فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ جاسوسوں کی ضرورت ہے، نہ فوٹو کھنچوانے کی ضرورت ہے، نہ پہرے لگوانے کی۔ یہاں تو وہ پہرے ہیں جو ولایت کے پہرے ہیں لگے ہوئے ہیں۔
اور یقین مانیے میں یہیں سے اپنی بات کو ایک رخ کی طرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے لے جاؤں اور بات کو تمام کروں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارے امام زندہ ہے اور ہمارے ہر فعل پر ناظر اور شاہد ہے؟ آپ دیکھیں سورہ مبارک کے توبہ کی آیت نمبر 105 قرآن کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے جائیں، ان کے عمل کو خدا دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مؤمنون دیکھیں گے. علماء تفاسیر نے لکھا مؤمنون سے مراد کوئی اور نہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. جب یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے اعمال پر ہمارے امام یا خدا شاہد ہے، تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا اس کام کے کرنے سے پہلے کہ کام تو میں کر رہا ہوں، کیا میرے اس کام سے میرا امام راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کام سے میں اپنے امام وقت کو راضی کر لے جاؤں گا کہ راضی نہیں کر لے جاؤں گا؟ اب یقین مانیے اگر میرے ساتھ تو عرض کروں، جس دن یہ احساس میری زندگی میں پیدا ہو جائے کہ میں کوئی بھی کام کروں میرے کام کو میرا وقت کا امام دیکھ رہا ہے، کچھ ہو نہ ہو دو اثر میری زندگی پہ ضرور ہوں گے. اثر کیا ہے بتاؤں آپ کی خدمت میں؟ دو چھوٹی چھوٹی مثال لیتا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی لوگ جو اس بات کو سمجھیں. فرض کیجئے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدین ایک بچے نے دیکھا کہ فلاں کمرے میں جو ہے وہ مثلا موبائل فون رکھا ہوا، اب اس ٹائم پہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، پلاننگ کی کہ کل اس فون کو چوری کر لیں گے. کل اپنے پروگرامنگ کے مطابق وہ چوری کے لیے آگے بڑھا، کمرے میں جیسے داخل ہوا اتفاق سے کوئی نہیں تھا، فون کو چرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ادھر ہاتھ بڑھایا 90% کام مکمل کر چکا ہے، 10% اٹھا کر جیب میں رکھنا ہے. کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. میں سوال آپ سے کروں، وہ چوری کر لے گا یا اپنے ہاتھ کو روک دے گا؟ ہر عقل مند کہے گا کہ چوری نہیں کرے گا، اپنے آپ کو چوری سے بچا لے گا. میں سوال کروں کس نے اس کو چوری سے روک دیا، کس نے اس کو برائی سے روک دیا؟ کہ اسے جو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے کام کو کوئی دیکھنے والا آ گیا. یہ ایک رخ. دوسرا رخ بھی آپ دیکھیے، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، میں نے محسوس کیا میرے استاد یا میرے والد محترم میری نماز کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کہنے نماز کے، جو نماز 4 منٹ میں ختم ہو جاتی تھی اب 20 منٹ میں ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدی رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا وسال المخرجا واحشرنا معهم. نہیں معلوم جتنی دعائیں ہمیں یاد تھی ہم نے پڑھ ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہے جو میری نماز کو دیکھ رہا ہے. اب غور کر جائیں گے تو 4 منٹ کی نماز 20 منٹ میں تمام ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 مثالیں دی. پہلی مثال میں بچے نے اپنے آپ کو برائی سے روکا، بچے نے اپنے آپ کو چوری سے روکا. دوسری مثال میں نماز میں، عبادت میں، وقت میں اضافہ ہو گیا. اگر آپ آ کر دیکھیں گے دونوں مثالوں میں کون سی بات کامن ہے کہ جس کی بنا پر وہاں بچہ چوری سے، گناہ سے بچ گیا، یہاں پر عبادت میں اضافہ ہو گیا. تو ایک ہی بات کامن ہے کہ کسی کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی تو ہے جو میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. جس دن ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہر کام کو خدا دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، امام وقت دیکھ رہا ہے، یقین مانے کچھ ہو نہ ہو گناہ خود بخود کم ہو جائیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور حقیقی معنوں میں ولایت بھی یہی ہے. اسی کو تو ولایت کا پیرا کہتے ہیں. میں نے کہا وہ جانے والی مجرم ہے لیکن اس کے پیچھے جاسوس نہیں لگائے گئے، اس کے پیچھے پہرا نہیں، اس لیے کہ جانتی ہے اس پر ولایت کی پہرے داری ہے. تو یاد رکھیے جس دن یہ احساس پیدا ہوگا کہ امام وقت دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے،
کچھ ہونا ہو خود بخود عبادتیں بڑھ جائے گی، چاہے بند کمرے میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو، اور گناہ کم ہو جائیں گے، چاہے ایسی جگہ گناہ کیوں نہ کرو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر کب؟ جب یہ احساس ہم میں بیدار ہوگا، یہ احساس ہم میں جاگے گا۔ اور ہر کام سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچیے جو کام میں کر رہا ہوں اس سے میرے امام راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میرا دل کہے کہ راضی ہے تو کر جاؤ، لیکن دل کہے کہ نہیں امام راضی نہیں ہوں گے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے اصل معنی میں ولایت، جس کے پہلے ہمارے دل و دماغ پر لگے ہوئے۔ خیر وہ عورت واپس چلی گئی۔ تاریخ نے لکھا جب بچے کی ولادت ہوئی، بغیر کسی چو چرا کے بچے کو آغوش میں لیا، پھر امام کی خدمت میں آ گئی۔ آگے کہتے ہیں مولا بچے کی ولادت ہو گئی، طاہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ اچھا جانتی ہے کہ پاک وہی کر سکتا ہے جو تطہیر کا مصداق ہو، جو خود نجیس ہو وہ دوسرے کو تو پاک کر ہی نہیں سکتا، اور جو خود پاک ہو وہی دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا بچے کی ولادت ہو گئی، کہاں؟ کہا اگر تمہارے اوپر سزا جاری کر دی جائے تو اس بچے کی غذا کا کیا ہوگا؟ ابھی اس بچے کا حق تمہاری گردن پر ہے، جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا حکم ہے یرضین اولادہن حولین کاملین، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو 2 سال تک پورے دودھ پلائیں۔ اور یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت ہلکا لیا جاتا ہے، کبھی بات ہوگی توفیقات رہے گی تربیت کے عنوان سے تو پیش کروں گا۔ کسی چیز کو بچے کی تربیت میں اثر ہو نہ ہو، شیر کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم یہ غفلت میں کام کر جاتے ہیں کہ بجائے ماں کے دوسرے باہر کے آرڈنری جو ہے آپ کے جو شیر وغیرہ ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جس کا شیر ہوگا ویسے اثرات بچے میں پیدا ہوں گے۔ میں زیادہ کھل کے نہیں بولتا، ورنہ وہ تو صاف کہتے تھے کہ اگر گائے کا پلا رہے ہیں، اگر بچہ کل گائے جیسی حرکت کرے تو حیرت نہ کیجیے گا نا، اور حقیقت ہے چونکہ اثرات ہے اس کے تربیت میں۔ بکری کی ایک مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، بکری کا پلایا ہے، بکری جیسے اگر کل کو حرکتیں کرے تو حیرت نہ کیجیے گا، چونکہ اثرات ہے زندگی میں، بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آپ غور کریں، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ کبھی موضوع ہوگا تو پیش کروں گا کہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہے تربیت میں۔ یا آج کل کلچر چلا ہے کہ گھر کی مائیں چھوڑ کر نوکرانیاں بچے سنبھالتی ہے۔ اب کیا اس بچے سے توقع رکھتے ہیں کل وہ ماں باپ کی سنے گا؟ اب غور کر رہے ہیں، سب چیزوں کا اثر ہے، کبھی موضوع اس قسم کا ہوگا تو باتیں عرض ہو جائے گی۔ خیر کہ جاؤ اس کی مدت شیر کو مکمل کرو۔ چلی گئی، 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد پھر دقت القضاء پہ حاضر ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے کہ جیسے گئی تھی 2 سال بعد زمانہ ہو گیا، لوگ بھول گئے، اس کے باوجود چلی آئی۔ مولا مدت شیر دہی ختم ہو گئی، فطہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ مولا نے کہا ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، کچھ دن، آپ دیکھیں مولا بھی کس قدر مولا ہے جان گرامی، بچہ چھوٹا ہے، کچھ دن اس کی اور تربیت کرو، کچھ دن اس کو اور سنبھالو۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد کئی سال تک اس نے بچے کی پرورش کی، نہیں معلوم اور 2 سال اور کتنے سال لگائے۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں لکھا کہ پھر بچہ لے کر آ گئی۔ کہ مولا میں نے اس کے تربیت کے فرائض بھی انجام دے دیے۔ مولا نے کہا ابھی بھی بچہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنی بہن سے بات کیا ہے، وہ اس کی تربیت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب مولا کائنات نے حکم جاری کیا ہے اور پاک ہے، اس لیے کہ جس کے پاس ولایت آ گئی وہ جانتا ہے کہ جب تک حکم شریعت اجرا نہ ہوگی، آج مولا کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں، کل مولا کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ گناہ باقی رہ جائے، اس گناہ کو یہیں پاک کر کے چلو۔ آپ نے دیکھا یہ ہوتی ہے ولایت۔ جب ولایت آ جاتی ہے تو حکم شریعت سے فرار نہیں کیا جاتا، بلکہ حکم شریعت کو اپنا لیا ہے۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، معصوم نہیں، لیکن حکم شریعت کو اپنا کر ولایت کا بتا دے رہے ہیں کہ جن تک ولایت پہنچ جاتی ہے وہ شریعت سے فرار نہیں کرتے، بلکہ شریعت کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ جنگامی یہ ہے ولایت۔ کل بات آگے بڑھے گی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ولایت کہاں کہاں سے پتہ چلے گی، کیسے پتہ چلے گی، کن کن اعضاء و جوارح سے پتہ چلے گی کہ ولایت کو کیسے ہونا چاہیے۔ اب غور کر جانے گرامی،
لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ وقت نہیں رہا کہ کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی۔ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب ابن زیاد ملعون کا خط پسر سعد تک آتا ہے، اے پسر سعد، خیام حسینی تک ایک قطرہ آب بھی جانے نہ پائے۔ اللہ اللہ تاریخ نے لکھا، ویسے تو آپ یاد کرتے ہی ہوں گے، لیکن آج سے جب پانی پیجیے گا نا تو حسین کے ننھے ننھے بچوں کو سلام کر دیجیے گا، اس لیے کہ ابھی تک تو خیام حسینی میں پانی تھا، آج کے بعد حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بندش آب ہے، تاریخ نے لکھا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تھا، زہر نے آپ کی زندگی پہ اثر کیا تھا، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے، اور جب امام حسن نے محسوس کیا تھا کہ زندگی کے آخری لمحے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اقارب کو بلا کے کہا تھا کہ گھر والوں ذرا جماعت ہو جاؤ۔ گھر والے جمع ہو گئے، ہر کسی کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھوں میں رکھ کر وصیت کی تھی، آج کے بعد یہ تمہارے امام ہوں گے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اپنے معاملات کو ان تک لے کر آنا۔ تاریخ کہتی ہے جب آخری وصیتیں مولا حسن کر چکے، کہا اب ذرا سا میں خلوت چاہتا ہوں، سارا مجمع اہل و عزا کا، سارا مجمع احبا کا گھر سے جب باہر نکلا ہے، رشتہ دار بھی تھے، دوست احباب بھی آئے ہوں گے، جب جانے لگے سب چلے گئے، امام حسن کہتے ہیں اے فروا ذرا میرے قاسم کو لیتے آنا۔ اور باب ازا تاریخ کہتی ہے شہزادی جناب قاسم کو لے کر آئی۔ تاریخ میں لکھا 2 سے 3 سال کا سن مبارک ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادہ قاسم امام حسن کے سامنے آئے، سر سے پیر تک دیکھا، زارو قطار گریا کرنے لگے۔ ارے امام وقت ہے نا، آگے کی بھی خبر ہے، شاید میدان کربلا نگاہوں میں گھوم گیا ہو، قاسم کے بدن کے ٹکڑے نہیں معلوم کتنا امام حسن علیہ السلام نے گریہ کیا۔ مقتل کہتا ہے جب گریہ کر چکے اپنے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، دائیں ہاتھ کے بازو پر باندھ کر کہتے ہیں بیٹا قاسم جب کبھی زندگی میں سخت ترین مرحلہ آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ تاریخ نے لکھا کئی سال جناب قاسم نے زندگی گزاری، کبھی تعویذ کی ضرورت نہ ہوئی۔ ارے ضرورت کیسے ہوتی جس کے پاس حسین و عباس جیسے چچا موجود ہو، جنہوں نے ناز و ناز سے پالا ہو، جو جانتے ہو یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، بھلا اس قاسم کو تعویذ کی ضرورت کیسے پڑتی جسے زینب و ام کلثوم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو، بھلا تعویذ کی ضرورت کیسے پڑتی۔ تاریخ نے لکھا پوری زندگی کبھی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں آئی۔ مقتل نے لکھا کربلا کا مرحلہ بھی آیا، شب عاشور کربل میں آ گئی۔ مقتل کہتا ہے شب عاشور کے اس سناٹے میں امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد کہتے کل وہ دن ہے جب تم کے سب شہید ہو جاؤ گے۔ مقتل کہتا ہے ایک گوشے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، دوڑتا ہوا قریب آیا، امو کے دامن کو پکڑ کے کہتا امو کیا کل مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ مقتل نے لکھا امام حسین نے جواب تو نہیں دیا۔ ایک مرتبہ سوال کہتے ہیں یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ ارے بنی ہاشم کے پروردہ تھے، آواز دے کے کہتے اعلی من العسل، اے امو موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب امام حسین نے اپنے لال قاسم کے جملے سنے، مقتل کہتے ہیں بیٹا قاسم
تم ایک بڑی مصیبت کے بعد شہید ہوگے، اور اتنا ہی نہیں، تمہاری کیا بات ہے، تمہارا 6 ماہہ برادر علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ارے اتنا سننا تھا، ہاشمی غیرتوں نے للکارا، اے امو حسین، کیا فوج اشقیاء خیموں میں گھسائے گی؟ میرا 6 ماہ بھائی تو گہوارے میں ہوتا ہے۔ میں کہوں گا قاسم، صرف اتنا سنا تھا، اصغر شہید ہوں گے، غیرت ہاشمی جاگی تھی، ذرا عصر عاشور آگے دیکھیے گا، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، شام غریبہ کا سناٹا ہوگا، ردائیں چھینی جا رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ بڑی تاریخیں ہیں، 2-3 دن بعد محرم تمام ہو جائے گے، کچھ دیر تک گریہ کر لیجئے، شہزادی فاطمہ کو ان کے پوتے قاسم کا ورثہ دے دیجئے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کہتے نہیں بیٹا، فوج اشقیاء خیموں میں تو نہیں آئے گی، میں اپنے ہاتھوں پر اصغر کو مقتل تک لے کر جاؤں گا۔ صبح عاشور بھی نمودار ہوئی، مقتل کہتا ہے اصحاب گئے، شہید ہو گئے، انصار نے اپنے جانیں قربان کر دی۔ وہ نوبت بھی آئی ہے کہ بنی ہاشم جانا شروع ہوئے۔ مقتل نے لکھا، شہزادہ قاسم ہے، کتنی بار امو کے پاس آتے تھے، اذن وغا مانگتے تھے، مولا حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے تیار ہوتے؟ بڑے نام و نام سے پالا تھا، بڑے ناز سے پرورش کی تھی۔ تاریخ نے لکھا، ایک مرتبہ جب کئی بار آ چکے، اذن وغا نہ ملا تو مقتل کہتا ہے خیمے میں آ کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے ہیں، ہاتھوں کے درمیان اپنے سر کو ڈال دیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ماں فروا نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ قریب آ کے کہتے بیٹا قاسم خیریت تو ہے کہ اپنے آپ کو اپنے امو پر قربان نہیں کرو گے؟ جناب قاسم کہتے اماں نہیں معلوم کون سی گستاخی ہو گئی، بار بار جاتا ہوں امو اجازت نہیں دیتے۔ مقتل نے لکھا، جیسے ہی شہزادی فروا نے ان جملوں کو سنے، قاسم کے بغل میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے امام حسن کا وہ تعویذ یاد آ گیا۔ کہتے بیٹا قاسم جب تم چھوٹے تھے، تمہارے بابا کے آخری ایام تھے، بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا بیٹا قاسم جب سخت ترین مرحلہ ہے تو اسے کھول لینا۔ جیسے قاسم یہ جملے سنے خوش ہو گئے، جلدی سے تعویذ کو کھولا، تعویذ کو چاک کیا، بابا کی تحریر کی آنکھوں سے لگایا، منہ سے بوسا دیا، اللہ اللہ۔ اب بابا کی تحریر پڑھنا شروع کی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، اذا کان عمک الحسین فی الکربلا، اے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا کربلا کے میدان میں ہو، وہ احاطت بہل اعداء اور اعداء نے انہیں گھیر رکھا ہو، ولا تترک الجہاد لاعداء اللہ و رسول اللہ، اے بیٹا قاسم تو دشمن خدا سے اور دشمن رسول اللہ سے جہاد کو ترک نہ کرنا۔ اتنے ہی جملے نہیں بلکہ امام حسن نے لکھا تھا بیٹا اگر امو اجازت نہ دے تو بار بار اجازت طلب کرنا۔ میری طرف سے اپنے آپ کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ بابا کی تحریر دیکھی، خوش ہوئے، دوڑے دوڑے امام حسین کی خدمت میں چلے۔ امام حسین بھی تو امام تھے نا، ماجرا سمجھ گئے، کچھ اور بات ہے۔ کہ بیٹا قاسم خیریت تو ہے؟ تعویذ دکھایا، بابا کی تحریر لے کر آیا امام حسین نے بھائی حسن کا نام سنا، سارے حالات نگاہوں میں پھر گئے۔ مقتل کے جملے ہیں، کسی شہید کے جاتے وقت امام حسین اتنا نہ روئے جتنا قاسم کو گلے لگا کر رویا ہے، اتنا روئے خشکا کے زمین پر گر پڑے۔
اجرکم علی اللہ. بس چند منٹ اور اجازت دے دے، کم سے کم شہادت تو پڑھ سکوں. تاریخ نے لکھا جب غزوہ افاقہ ہوا، امام حسین اپنے بھتیجے کو خیمے تک لے کر آئے. اتنے چھوٹے تھے کہ نہ سر پہ خود کوئی آ رہا تھا، نہ کوئی زرا آپ کو پہنا سکتے تھے جو دفاع کر سکے. اللہ اللہ. مقتل نے لکھا ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھائی حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پہ رکھا، گھوڑے کے قریب لے کر آئے، گھوڑے پر سوار کیا. اتنا چھوٹا قد تھا کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا، رکابیں کاٹی، چھوٹی کی. جناب قاسم مقتل کی طرف چلے. کوئی چیز نہیں جو وہاں روک سکے، نہ سر کا اسلحہ ہے، نہ بدن کا وہ کوئی چیز ہے کہ جو تیروں کا دفاع کر سکے، زخموں کو روک سکے. تاریخ نے لکھا علی کا پوتا تھا، حملہ کرنا شروع کیا، کئیوں کو واصل جہنم کیا، بڑے بڑوں کے سر قلم کیے. لیکن امام حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک مرحلہ وہ بھی آیا، کسی شقی نے چھپ کر پیچھے سے وار کیا، سر پر وار پڑا. مقتل کے عجیب جملے امام حسین سے برداشت نہ ہوا. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس ملعون تک پہنچے، اس کے ہاتھ کو قلم کیا. اس نے آواز دی مجھے بچاؤ. ادھر سے فوجیں امام حسین کو دیکھ کر بھاگنے لگی. اسی اسنا میں قاسم پشتے فرس سے زمین پر آ چکے تھے. ارے پشتے فرس سے زمین پر کیا ہے، گھوڑے دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جب کوئی ٹاپ سینے پہ پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے اے امو حسین. ارے فوجیں تو بھاگی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین نے سر کو اٹھایا، اے بیٹا قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا. چچا آیا تو صحیح لیکن لاشا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. الہی بحق ظہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودفیہ. پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. جن حضرات نے ان آنسوؤں کے بعد اس فرش عذاب پر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود جہاں کے مومنین مسلمین بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما. میرے معبود جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان آنسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہے گی اسے قبول و مستجاب فرما. اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.